جی جی، السلام علیکم اگین ٹو آل آف یو. اچھا، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہماری کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہمارا جو آج لیکچر ہے وہ پاک اسٹڈی کا ہے. پاک اسٹڈی کے ایم سی کیوز وہ کہاں سے ڈالتا ہے، پاک اسٹڈی کے ایم سی کیوز کس طرح کے آتے ہیں، آج ہم وہ سارے چیزیں ڈسکس کریں گے. تو اس کے لیے میں آپ سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں، جو پاک اسٹڈی کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ زیادہ موسٹلی پاکستان کے ہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. پاکستان کے ریلیٹڈ کیسے ہوتے ہیں؟ مین کہ جو ہم چھوٹی کلاسوں میں پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اپنی چھوٹی کلاسوں میں، چھوٹی کلاسوں سے مین کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں جو پاک اسٹڈی ہم پڑھتے ہیں موسٹلی وہ اسی میں سے ہوتے ہیں. لیکن پہلے تو اسی میں سے ہوتے تھے، لیکن اب وہ کیا کرتا ہے، اب وہ لیٹ کو مشکل بنانے کے لیے، اور وہ چاہتا ہے کمپیٹنٹ جو لوگ ہیں وہ جوڈیشلی اور یہ ایڈوکیسی کی طرف آئیں، تو لہٰذا وہ اس کو تھوڑا سا اور گھما دیتا ہے چیزوں کو. تو اس کے لیے اب ہم دیکھیں گے ان چیزوں کو ہم کیسے کور کریں گے، کیسے مطلب ہم اس کو اچھی طرح کر پائیں گے. تو اس کے لیے آج میں آپ کے ساتھ لیکچر ارینج کیا ہے. پاک اسٹڈی کے کچھ ایم سی کیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ پی ڈی ایف جو آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی ہمارے پاس نوٹس ہیں جو ہم بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہم ہر دفعہ اپنے نوٹس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو لیٹ ہے وہ ہر دفعہ چینج ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پچھلی دفعہ جیسا ہوتا ہے، لیکن ایک آئیڈیا ضرور مل جاتا ہے کہ لیٹ آتا کیسے. تو اس وجہ سے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لیٹ ہے وہ بک سے نہیں آتا ہوتا، بک سے پیپر بالکل بھی نہیں آتا ہوتا. آئے بھی تو ایک آدھا ایم سی کیوز، دو ایم سی کیوز، چار ایم سی کیوز، تو اس کے علاوہ ایم سی کیوز نہیں آتے ہوتے. تو لہٰذا کرنٹ چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کرنٹ چیزوں سے وہ فوکس رکھتا ہے اور ان کو مینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو ایم سی کیوز ہیں وہ ہم کیسے یاد کریں گے، کیسے تیار کریں گے، ان کی اسائنمنٹ کیسے بنائیں گے. جو بچے مجھے اسائنمنٹ جمع کروائیں گے نا، میں ان کو شورٹی کے ساتھ کہوں گا کہ وہ صرف پاس نہیں ہوں گے، وہ اچھے مارکس بھی لیں گے. اور جو صرف وقت پاس کرتے ہیں، اپنا جسٹ اکیڈمی جوائن کر لی، آپ کو پتہ ہے کہ جتنے مرضی اچھے ادارے میں چلے جائیں، جب تک انسان خود کوشش نہیں کرتا، ایفرٹ نہیں کرتا، تو وہ کامیاب نہیں ہوتا. تو لہٰذا میری آپ کو یہ اپیل بھی ہے، ریکویسٹ ہے، آپ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی ہیں، تو آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. میں جو کام دوں، جو اسائنمنٹ دوں، اس کو ضرور سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک ایم سی کیوز ہے، اس کا شارٹ نوٹس ہم کیسے بنائیں گے. جو میں چیزیں دوں گا یا جو چیز پڑھا دوں گا اس کے آپ نے مجھے اگلے دن اسائنمنٹ دینی ہے. کہتا ہے کہ ہو واز، ہم 702 ایم سی کیوز میں پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے ہو واز دا فرسٹ پاکستانی فرسٹ فیمیل کمرشل پائلٹ. کہتا ہے کہ پاکستان کی جو پہلی خاتون تھی کمرشل پائلٹ، اس کا کیا نام ہے. تو آپ کے سامنے آنسر ہے. تو شکریہ خانم ہے تو اس کا نام. تو اچھا، اس کا یہ تو آپ پڑھ لیں گے، اس کا شارٹ نوٹس کیسے بنانے. آپ نے کیا لکھنا ہے، فرسٹ فیمیل پائلٹ یا کمرشل پائلٹ، آگے اس کا نام لکھ دو. یہ لکھ کے اگر دوسرا ایم سی کیوز آپ اس کے شارٹ نوٹس کیسے بناؤ گے. واٹ از شیپ آف شالا گرا لیک، شانا گرلا لیک ان پاکستان. پاکستان میں جو شانہ گرلا لیک ہے وہ کہاں، کس شیپ کی ہے. وہ شیپ آپ نے بتانی، ہارٹ شیپ کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز وہ پوچھ سکتا ہے. لیک کے بارے میں ایم سی کیو ڈال سکتا ہے. وہ 1973 کا، 62 کا اور 56 کا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے ان کے بارے میں وہ ایم سی کیو ضرور ڈالتا ہے. پریزیڈنٹ کے بارے میں ایم سی کیو ضرور ڈالتا ہے. پرائم منسٹر فرسٹ کون ہے، سیکنڈ کون تھا، لاسٹ کون تھا، بھٹو کس میں تھا، ضیاء الحق کا دور کون سا تھا. اسی طرح کے یہ جو ہمارے ملٹری ڈکٹیٹر رہ چکے ہیں، ملٹری جو ہمارے پریمر رہے ہیں کنٹری کے، ان کے بارے میں وہ ضرور پوچھتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو چیزیں میں شیئر کرتا جا رہا ہوں یہ آپ اپنے پاس نوٹس ان کے نوٹ کرتے جائیں، اور بعد میں یہ چیزوں کی اسائنمنٹ بھی مجھے بنا کے آپ نے بھیجنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھو، دا NESPAK واز اسٹیبلش ان
1973। اب یہ دیکھو لیٹ سپوز مجھے یہ نہیں پتا کہ NESPAK کیا ہوتے ہیں، تو میں یہاں سے ہی سرچ کروں گا NESPAK مین ان اسٹینڈ فارم آف NESPAK، گوگل پہ جا کے سرچ کروں گا تو اس کا میرے پاس اسٹینڈ فارم آ جائے گا اور آگے بس آپ کو اس کا اسٹینڈ فارم پتا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے UNO کا اسٹینڈ فارم کیا ہے، تو UNO کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس کا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے۔ اس کے بعد ASSR ہے، اس کے بعد اور جتنی IMF ہے، IMF کب بنی، وہ تو جنرل نالج میں چلا جائے گا۔ اگر آپ بچوں نے میرا جنرل نالج والا لیکچر جو میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہمارے نوٹس ہیں وہ بچے لے کے تو اسے مفید ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو ریپلیس یحییٰ خان اینڈ بیکم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ بات آ گئی نا۔ اب جن بچوں کو پتا ہے کہ یحییٰ خان کس سال میں پریزیڈنٹ بنا تھا اور بھٹو نے اسے کب ریپلیسمنٹ کیا تو ان کو تو پتا ہوگا، لیکن جن بچوں نے وہی پریزیڈنٹ کے MCQs آ گئے وہ کون سا ہے؟ 23 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو آیا تھا کس کی جگہ پہ؟ یحییٰ خان کی جگہ پہ۔ پوئٹ شاہ عبد الکریم بلوار واز برن، کہتا ہے یہ کہاں پہ پیدا ہوا تھا؟ متھہاری، ٹھیک ہے۔ یہ عمر کوٹ سندھ والا علاقے ہیں، سکھر، یہ وہ سندھ والے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تو پتا ہوگا، باقی کو نہیں پتا تو وہ یہ چیزیں انہیں یاد ہونی چاہیے۔ اسی طرح آ جاؤ کہ یہ 710 MCQs ہے۔ 710 آل انڈیا مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن واز فاؤنڈ ان 1937 بائی، کس نے یہ بنائی تھی؟ راجہ صاحب آف محمود آباد نے یہ کیا کیا تھا؟ اس نے یہ فاؤنڈیشن بنائی تھی۔ اس کے بعد یہ دیکھو اگلا، اچھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس کو شارٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں پہلے MCQs اسی طرح اس لیے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد واٹ از دی نیم آف شاہ ولی اللہ فادر، شاہ ولی اللہ کے باپ کا کیا نام تھا؟ شاہ عبد الرحمن۔ شاہ ولی اللہ کا فادر، آپ سمپل اس کا MCQ شارٹ بنانا ہے جب شارٹ نوٹس بنانے ہیں یا یاد کرنا ہے۔ ایک بار یاد رکھنا، رٹا لگانے سے کبھی MCQ یاد نہیں ہوتے، بار بار پڑھو گے تو مائنڈ میں سکیچ کر جائیں گے، مائنڈ کیپچر کر جائے گا اور وہ یاد رہیں گے، ادروائز یہ یاد نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ پاکستان فرسٹ لیبر پالیسی واز deceived in dash in which May 1 was declared on officially holiday۔ میں اچھا کچھ بچوں کے کویشچن ہوں گے، میں ابھی نہیں لوں گا کیونکہ ہماری کلاس ڈسٹرب ہو جائے گی، تو آپ اپنے کویشچن اپنی نوٹ بک کے ساتھ نوٹ کرتے جائیں، میں اینڈ پہ آپ لوگوں کو ٹائم دوں گا اور وہاں پہ ہم کویشچن بھی کریں گے۔ ایک بچے کے ساتھ انڈیویجلی فوکس کیا جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا صرف لیٹ پاس نہیں ہوگا، ہم اچھے نمبر بھی لیں گے۔ ہاؤ مینی گاٹ نشان حیدر ان 1971، ہاؤ مینی کتنے لوگوں نے نشان حیدر حاصل کیا تھا 1971 میں؟ 5 لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ ولی ٹنگی ڈیم از لوکیٹڈ ان بلوچستان، عراق لائے ٹو دا ڈیش آف پاکستان ساؤتھ ویسٹ۔ اب جن بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے سعودی عربیہ کس ایریے میں ہمارے میں، انڈیا کس ایریے میں، انڈیا کا بارڈر کون سا لگتا ہے، ان کو کیسے پتا ہوگا؟ جب تک وہ سمجھیں گے نہیں تو ان کا پتہ نہیں چلے گا۔ ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر آف KPK پولیس از لوکیٹڈ ایٹ نواب شاہ، نواب شاہ ہی ہے نا، سوری نواب شیرہ، نواشیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اچھا یہ جو نام ہوتے ہیں نا، میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ بتا دوں، یہ جو نام ہوتے ہیں نا ان کے پروننسیشن میں اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے نا تو آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کیا ہے، دیکھو اب میرا ایک علاقے کا نام ہے، میں اس کو اچھی طرح پرناؤنس کر کے بتا سکتا ہوں۔ یہ جو نام ہوتے ہیں ان ناموں کو ہم مطلب اوپر نیچے آواز میں ہماری تلفظ میں فرق ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو ریور ہے، مجھے بھی پتا ہے ریور پڑھنا ہے، آپ کو بھی پتا ہے ریور پڑھنا ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو علاقے کا نام ہوتا ہے وہ اچھی طرح، جیسے ہمارے میرے ایک ایریے کا نام ہے کالے کی، اب آپ لوگ سنیں گے تو آپ کے لیے یہ نیا نام ہوگا، آپ کو شاید اس کو بولنا میں تھوڑی تکلف ہو، ٹھیک ہے۔ اب 718 دا میجر سورس آف واٹر ان پاکستان از ریور، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو اب شارٹ کیسے بنانا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ارتھ کویک آف 1935 اسٹک وچ سٹی آف پاکستان، جب 1935 میں زلزلہ آیا تھا تو کس سٹی کو اس نے اسٹک کیا تھا؟ کوئٹہ کو، ٹھیک ہے۔
تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ ایم سی کیوز آپ نے اسی طرح سارے ایم سی کیوز پڑھنے ہیں. ان میں سے جو آپ کو سمجھ نہ چلے، نہ پتہ چلے کہ کب ہوا، یہ دیکھو وین دا ایم اے او کالج ایٹ علی گڑھ واز اسٹارٹیڈ. یہ اب آپ ایم سی کیوز چھوٹی کلاسوں میں پڑھا ہوا ہے. علی گڑھ جب تاریخ چلائی تھی سر سید احمد خان نے، ایم اے او کالج کے بارے میں وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ ملک خالد آپ کائنڈلی یہ نہ اوپر نہ لگاؤ، کیونکہ یہ پھر ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے. لہٰذا یہ جو اوپر آپ لگا رہے ہو اس کو نہ ریز کر لو. اچھا اس کے بعد دیکھو قائد اعظم اس کا ریسنٹلی ارتھ ہیکل آف دا اکتوبر 2005 کا ریزلٹ آف ڈیش ٹینٹونک ڈسلوکیشن. ٹھیک ہے، تو اچھا اب میں جو میرا لیکچر کا ایم تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ایم سی کیوز ریڈ آؤٹ کرنے ہیں. جس ایم سی کیوز کا نہیں پتا چل رہا اس کو گوگل پہ سرچ کرو، گوگل پہ اس کا میننگ بھی آ جائے گا. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا تو اس کے پاس اس کا بھی طریقہ میرے پاس ہے. آپ گوگل ٹرانسلیٹر ایک اپلیکیشن ہے، وہ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کرو. ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کیا کرو گے، جو سمجھ نہیں آ رہی وہ ورڈ جا کے لکھو گے. بولنا نہیں آ رہا وہ بول کے بھی بتائے گا، اردو میں میننگ بھی بتائے گا. اردو بولنی نہیں آ رہی اردو بول کے بھی وہ بتائے گا. مطلب جو آپ کو بولنا نہیں آ رہا بول کے بھی دکھائے گا، اردو بھی انگلش بھی، میننگ بھی انگلش میں بھی دے گا اردو میں بھی دے گا. اب اس کے بعد ہو واز دا فرسٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان. پہلا کون تھا؟ ایف ایم خان. کوئی بھی کوشچن آ سکتا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ان وچ ایئر پی آئی اے واز اسٹیبلش. پی آئی اے کب بنی تھی یا فاؤنڈ کب ہوئی تھی؟ 1955 میں. پی آئی اے کیا ہے؟ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن. ٹھیک ہے، نیشنل انسنگرا آف پاکستان از کریسنٹ اینڈ اسٹار. ٹھیک ہے، ایم پی اے اسٹینڈ فار ممبر آف پروونشل اسمبلی. یہ آتے ہوتے ہیں اسٹینڈ فارم بھی. میں نے بتایا یو این او کا وہ پوچھ سکتا ہے، آئی ایم ایف کا پوچھ سکتا ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں پوچھ سکتا ہے. اس کے بعد ایم ایل اے اسٹینڈ فار ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی، ایم ایل اے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دا ووٹر ٹرن آؤٹ واز -% ان 1997 الیکشن. یہ ایم سی کیوز اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا ایک اور بات، میں آپ کو نا پاس پیپر سینڈ کروں گا. پاس پیپر آپ ساروں نے پڑھنے ہیں. اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ اس سے آپ کو یہ ملے گا کہ آپ نے کس طرح کے ایم سی کیوز کے اوپر توجہ دینی ہے، کون سے ایم سی کیوز کو بار بار ریڈ آؤٹ کرنا ہے. اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ملے گا، ایک کنسیپٹ ملے گا کہ ایم سی کیوز آتا کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو ایک یہ طریقہ کار ملے گا. نانگا پربت از ان وچ ماؤنٹین رینج؟ ہمالیہ، ہمالیس. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسی طرح یہ سارے ایم سی کیوز آپ نے اچھی طرح ریڈ آؤٹ کر کے، میں نے اس کا کوئز بھی لوں گا. ٹھیک ہے، ان کا کوئز بھی لوں گا. اب دیکھو وہ نیم پوچھ رہا تھا، نیم آف دا آرکیٹیکچر آف دا مزار اقبال. مزار اقبال کو جس نے بنایا تھا اس کا نام بتاؤ. نواب زین یا آر جنگ بہادر. ٹھیک ہے، ڈفرنٹ نیم ہے. تو اس کے علاوہ اب میں تقریباً اپنا لیکچر اس پاک اسٹڈی کی اس پی ڈی ایف کو کور کر چکا ہوں. تو اب کسی کا جو کویشچن ہے نا وہ مجھے ہینڈ ریز کر سکے. اور جو بچے نئے ہیں اور کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ میرے اس نمبر پہ رابطہ کر کے مجھ سے کلاسز جوائن کر سکتے ہیں. اپنی رجسٹریشن کروائیں کلاسز کی اور کلاسز جوائن کریں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جس کی بھی رجسٹریشن آئی ہوئی ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، 31 لاسٹ ڈیٹ ہے اکتوبر اپلائی کرنے کی. 13 نومبر کو آپ کو ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. اب جو کویشچن ہے وہ ہینڈ ریز کرے، میں ان بچوں کا کویشچن لوں. ٹھیک ہے.